بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس سے اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ نہ کیا گیا ہو بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا گیا ہو تو ان کے لیے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یعنی یہ انسان کے اپنے اخلاق کا کڑا امتحان اور سخت امتحان ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کو کس حد تک اپنے پیار اور اپنے محبت کی التجا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کس قدر محبت کا اس کا پیمانہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں مال تو خرچ کر دیتا ہے لیکن پھر لوگوں پر احسان جتلاتا ہے یا ان فقراء اور مساکین کا جینا محال کر دیتا ہے جنہیں اس نے اللہ کی راہ میں ان کی معاونت کی تھی یا ان کو کچھ مالیت دی تھی، تو اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو اور پھر وہ چاہتا ہو کہ میرے اشتہار لگائے جائیں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں اور لوگ بس میرے گرویدہ ہو جائیں اور میں چلوں تو میرے پیچھے کوئی مجمع لگا ہوا ہو صرف اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں اور میں اللہ کی راہ میں بڑا مال لٹانے کا شیدائی ہوں، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص جو اپنی شہرت چاہتا ہوگا، اپنی ناموری چاہتا ہوگا، تو وہ ریاکاری میں شمار ہوگا اس کا اور اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان والو اپنی خیرات کو احسان دے کر کے اور پھر اذیت پہنچا کر اس کو ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے اور نام چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یعنی اہل ایمان کو اس چیز سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس ریاکار آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال تو خرچ کر دیتا ہے لیکن پھر ان فقراء اور مساکین کا جینا محال کر دیتا ہے، ان پر طعنہ زنی کرتا ہے اور انہیں بار بار سنواتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس چیز سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اور پھر جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے پھر وعیدیں ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں سخت سزا کی بشارت سنا دو۔ پھر ارشاد فرمایا، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی غیبہم یترددون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کے لیے دور کیا جائے، انہیں رفع کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد نہ کر سکیں۔ یعنی وہ لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم جہاد نہ کریں بلکہ جہاد میں حصہ لینے سے اللہ اپنے متقین بندوں کو تو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع اور بصیر ذات ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اپنے متقین بندوں کو خوب جانتا ہے۔ معذرت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں، یعنی بہانے وہ لوگ تراشیں گے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شک ہے، فہم فی غیبہم یترددون، اور وہ لوگ اس شک میں متردد ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، راہ خدا میں ان کے خرچ کیے ہوئے مال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جا سکتے کہ وہ دراصل اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے، نماز کو آتے ہیں تو بوجھل دل کے ساتھ اور مال خرچ کرتے ہیں تو بڑے کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی یہاں ان منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے
جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، مگر وہ مال بھی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مال خرچ کرو تو مال تو خرچ کرتے ہیں، مگر وہ بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، وہ اس کو ٹیکس اور محصول سمجھتے ہیں، اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس حال میں کہ وہ کسمساتے ہوئے آتے ہیں، وہ یوں سستی کرتے ہوئے آتے ہیں کہ گویا اب ان پر کوئی جرمانہ عائد ہو گیا ہے، جنہیں وہ ادا کرنے کے لیے بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یعنی یہ منافق لوگ کون ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ منافق لوگ، منافق مرد اور عورتیں، یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور وہ بدی کا حکم دیتے ہیں، یعنی برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے اور اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے چلنے کے لیے اور اپنے رب کے نظام اور اللہ رب العالمین کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین اتنی قوت دے، اتنی طاقت دے کہ ہم اس کی دھرتی پہ اس کے نظام کو نافذ کر سکیں اور رائج العمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔